انسان کے باطن کے سفر میں، اپنی ذات کے سفر میں وہ وقت کب آتا ہے جب انسان اپنی ہی تقدیر کو خود کنٹرول کرتا ہے. یعنی اپنے اس وجود کو چھوڑ کے انسان باہر نکل جاتا ہے اور اپنے اس وجود کو، اس مادی جسم کو کنٹرول کرتا ہے. اس کا فیوچر بھی دیکھ لیتا ہے، اس کا پاسٹ بھی دیکھ لیتا ہے. وہ وقت باطن میں انسان پہ کس وقت آتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ چیز ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. آپ نے اکثر ایک چیز دیکھی ہوگی کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں، ان سے جا کے دعا کرواتے ہیں. کسی کو رزق کا مسئلہ ہے، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کو شادی کا مسئلہ ہے، 100 طرح کے مسئلے لے کے جاتے ہیں. اگر اللہ کا ولی سچا ہو اور سچا ہو، واقعی میں وہ کوئی فراڈ نہ ہو، جیسے آج کل ہر جانے فراڈی لوگ بیٹھے ہیں، فراڈ نہ ہو، تو اس کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ آپ کے الجھے ہوئے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ ان کے پاس وہ پاور کہاں سے آئی، وہ پاور کس چیز کا نام ہے، وہ کہاں اور کیسے اس چیز کو یوز کرتے ہیں، اس چیز کو آج ہم ڈسکس کریں گے. اقبال کہتے ہیں نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو کتنا خودی کو بلند کرنا ہوگا، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو، پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے ایک بات شیئر کی تھی کہ انسان جب میڈیٹیشن کرتا ہے، یعنی دھیان لگاتا ہے، اپنی ذات کی طرف، اپنی ذات میں اترنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان کو اپنے اندر سے کچھ آوازیں آتی ہیں. ان میں سے ایک لاؤڈ آواز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ انسان اپنی سانس کی آواز میں اللہ کا ذکر سنتا ہے. یہ ایک لاؤڈ آواز ہے. ہمارے کانوں کی یہ ایبلٹی ہے کہ یہ سب سے پہلے لاؤڈ چیز کو سنتے ہیں. اس کے بعد دوسرا ذکر، دوسری آواز انسان اپنی ذات کے اندر سے سنتا ہے، وہ قلب کا ذکر ہے. انسان اپنے دل کے اندر سے اللہ کی آواز کو سنتا ہے. انسان کا قلب جو ہے، جب وہ دھک دھک کرتا ہے، اس کی بجائے انسان اللہ کو سنتا ہے. لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. انسان کے اندر ٹوٹل 4 طرح کے ذکر ہوتے ہیں. یہ تو 2 لاؤڈ ذکر ہے نا جو میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے. انسان کی ذات کے اندر جو ذکر ہے نا، جب انسان قلب کے ذکر کو سنتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر بہت گہرائی میں، انسان کی ذات کے اندر ایک سورج، ایک پاورفل انرجی، انسان کی سول موجود ہے، جو ہر وقت ایک دھیمی آواز میں، ایک خوبصورت آواز میں اور لگاتار اللہ کا ذکر کرتی ہے. کیونکہ روح کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے کہ اس نے عہد الست کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، اس نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، اسے اللہ کا عرفان حاصل ہے، وہ آپ کی ذات کے اندر موجود ہے. تیسرا ذکر انسان اپنی ذات کے اندر سول کا سنے گا، اور وہ بہت ہی دھیما ذکر ہوگا. جب انسان اس تک پہنچتا ہے نا، تو وہ انسان کا اصل ہے. ہمارا یہ مادی وجود تو ایک دن فنا ہو جانا ہے نا. اصل انسان کا انسان کی ذات کے اندر ہے، جو ہمارا، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حقیقی مالک بنایا ہوا ہے، جس کو اصل میں فرشتوں، جس کے سامنے فرشتے جھکے تھے، جس کے پھونکنے کے بعد سجدہ کیا گیا تھا، اس کا ذکر انسان سننا شروع کر دیتا ہے. یہ تیسرا ذکر ہے جو انسان اپنی ذات کے اصل سے سنتا ہے، اور یہ بہت دھیما، بہت مدھم اور بہت خوبصورت آواز ہوگی آپ کی ذات کے اندر. اس کے بعد اسی سول کے سنگ انسان چوتھے ذکر کی طرف جاتا ہے، جسے سر کا ذکر بولتے ہیں، سر الہی. یہ بھی انسان کے اندر ایک بہت دھیما، بہت مدھم اور بہت خوبصورت ذکر موجود ہے. یہ 4 ٹوٹل ذکر ہیں. یہ چاروں کے چاروں ذکر ایک وقت آتا ہے، یہ چاروں کی چاروں آوازیں انسان کو اپنی ذات کے اندر سے آتی ہیں، اور انسان مکمل طور پر، اس کا دماغ اب جو ہے نا، مکمل طور پہ حیران ہو چکا ہے، مکمل طور پہ بند ہو چکا ہے. انسان کا قلب کا کام ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن حکیم میں اس لیے بار بار کہتی ہے کہ میں دلوں میں ہدایت کو اتارتا ہوں، میں دلوں میں رہتا ہوں. انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کی جب بھی بات کرتا ہے نا انسان کے بارے میں، اللہ رب العزت، انسان اللہ دل کی بات کرتا ہے. اللہ کبھی بھی دماغ کی بات نہیں کرتا. اللہ نے کبھی نہیں بولا کہ میں دماغ میں پردے ڈال دوں گا. حالانکہ انسان دماغ سے سوچتا سمجھتا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں بولا. اللہ بولتا میں دلوں کو بند کر دیتا ہوں، میں دلوں میں پردے ڈال دیتا ہوں، کیونکہ اس کا کنیکشن آپ کا ہارٹ ہے، اس کا کنیکشن آپ کے دماغ کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ دماغ ایک مادی شے ہے، اور آپ کے قلب کا جو آپ کا قلب ہے نا، جو آپ کی روح کا مرکز ہے، وہ ایک روحانی شے ہے. وہ اس ڈائمینشن سے، جس ڈائمینشن میں ہمارا مادی جسم ہے نا، اس سے باہر ہے. تو انسان جب یہ چاروں ذکر سنتا ہے نا، تو انسان کا وجود 4 عنصر سے مل کے بنتا ہے، 4 عناصر سے مل کے بنتا ہے: ہوا، مٹی، آگ اور پانی. ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری جو ہے نا، الگ الگ صورتوں میں انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے. مٹی کی الگ صورت جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہوا کی الگ صورت، آگ کی الگ صورت اور پانی کی الگ صورت. یہ 4 وجود ہیں انسان کے ٹوٹل. یہ چاروں کے چاروں وجود نکل کر انسان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ پہلی سٹیج ہے
جب انسان اپنے وجود سے آزاد ہوتا ہے، جب انسان تھرڈ ڈائمنشن سے نکل کے فورتھ ڈائمنشن میں ٹریول کر جاتا ہے، یعنی وقت کی قید سے انسان اب آزاد ہو گیا، اب انسان کے کنٹرول میں ہے کہ وہ باہر کھڑا ہو کے خود کو دیکھے، اب انسان جو ہے نا وہ تھرڈ ڈائمنشن یعنی اس مادی جسم کی جو لمٹ ہے نا اس سے آزاد ہو چکا ہے۔ انسان وقت میں آگے بھی سفر کر لے گا، پیچھے بھی سفر کر لے گا، پیچھے کو تو ہم جانتے ہیں لیکن وہ ٹریول کر لے گا، وقت میں آگے جا کے دیکھ لے گا کہ انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پریزنٹ میں آ کے اس کو تبدیل بھی کر لے گا۔ اس کی مثال حضرت خضر علیہ السلام، قرآن حکیم میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب ایک بچے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے خضر تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو خضر علیہ السلام نے بولا کہ موسیٰ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، میں نے تجھے بولا تھا کہ تو میرے سنگ سفر نہیں کر سکتا۔ وہ کیا تھا؟ وہ فورتھ ڈائمنشن سے آگے جا چکے تھے، یعنی ففتھ ڈائمنشن میں انہوں نے وقت میں آگے سفر کیا اور یہ دیکھا کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا، بڑا ہو کے اپنے والدین کو تنگ کرے گا، یہ نافرمان ہوگا، یہ قتل کر دے گا ان کو، تو انہوں نے اس بچے کو قتل کر دیا اور اس کے بدلے اللہ سے دعا کی اور اس کے بدلے ان کو ایک اور بیٹا عطا کر دیا جو وقت میں آگے جا کے اللہ کا نبی بنے گا۔ تو یہ کیا کیا تھا انہوں نے؟ وہ وقت میں آگے چلے گئے، جا کے انہوں نے دیکھا کہ کیا ہونے والا ہے، پریزنٹ میں انہوں جو ہے نا یہ سارا ماجرا کر کے ان کی تقدیر کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن حکیم میں بھی ہمیں کوٹ کیا ہوا کہ ایسا اللہ کے نیک بندے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھنا حضرت خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے، اگر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت خضر علیہ السلام ڈکلیئر نہیں ہے نبی، اگر وہ نبی ہوتے تو ان کی کوئی قوم ہوتی، تو ان کی کوئی قوم نہیں، وہ اللہ کے نیک ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ہمیں چیز بتائی کہ انسان اس ڈائمنشن سے نکل کے دوسری ڈائمنشن میں ٹریول کر سکتا ہے، لیکن کیا بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، انسان ابھی صرف وقت کی قید سے آزاد ہوا۔ جب انسان وقت کی قید سے آزاد ہو کے اپنی تقدیر کو دیکھنا شروع کرتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا شروع کرتا ہے، تو بات ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ جانتے ہو فرشتے کس ڈائمنشن میں ٹریول کرتے ہیں؟ 10th ڈائمنشن تک۔ وہ اس پوری جو ہماری دنیا ہے نا، اس پوری دنیا کو بالکل ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک تھال ہے ان کے ہاتھوں میں، اور ہم سب ان کے سامنے ہیں۔ موت کا فرشتہ جو ہے، ملک الموت جو ہے، وہ جہاں سے چاہتے ہیں وہ چن لیتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں۔ وہ 10th ڈائمنشن ہے۔ حضرت جبریل امین 10th ڈائمنشن میں ٹریول کرتے ہیں۔ وہ اس قدر پاورفل ہیں کہ وہ ایک سیکنڈ میں جانے کتنے کلومیٹر وہ سفر کر لیتے ہیں۔ وہ تو جنت سے نکلیں اور سرکار دو عالم کے دندان مبارک سے خون کا قطرہ نکلے تو وہ گرنے سے پہلے نیچے پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہماری گلیکسیز تو بہت بڑی ہیں، کتنی دور تک پھیلی ہوئی ہیں، لیکن وہ ٹریول کرتے ہیں۔ تو انسان کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمام فرشتوں کو بولا اس کے سامنے جھک جاؤ، یہ میرا وزیر ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ پاور عطا کی ہوئی ہے کہ انسان 10th ڈائمنشن تک جا سکتا ہے۔ یہ جو میں نے تقدیر کی بات کی ہے نا، یہ صرف 4th ڈائمنشن سے 5th ڈائمنشن یعنی وقت کی قید سے آزاد ہونا ہے اور خود کو دیکھنا ہے، جو اقبال کہتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ صرف چھوٹی سی ایک دائری ہے، اس سے آگے بہت ٹریول ہے، انسان بہت دور تک جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انسان کی فوج کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے ولیوں کی فوج کون سی دیتی ہے، وہ کون سی پاور ہیں جو اس کے لیے کام کرتی ہیں، تو مجھے بتائیے گا، میں انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ ویڈیو کروں گا۔ آج کے لیے اتنے، جزاک اللہ خیر۔